السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکی ٹی وی چینل پر خوش آمدید، اہلاً وسہلاً مرحبا بکم فی قناۃ مکی ٹی وی اینڈ ویلکم۔ مکی ٹی وی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے اور ہم آج کی ویڈیو میں بات کریں گے کولش عثمان کی، سلطان محمد فاتح کی اور ساتھ ہی ساتھ سلطان صلاح الدین ایوبی کی۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کولش عثمان کی اور کولش عثمان کے حوالے سے لیک ہونے والی خبروں کی، اور اس حوالے سے بات چیت تو کی ہی جائے گی، ساتھ ہی ساتھ آنے والی قسط کے بارے میں بات کریں گے کہ کیا کچھ ہونے والا ہے، اور ہم آج کی بات چیت کا آغاز جو کریں گے وہ ایک ایسی شخصیت سے کریں گے جس کی شخصیت اب بھی معمہ ہے، اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ غدار ہے یا نہیں، اور سب کچھ آپ کے سامنے پیش کر کے ہم یہ چاہیں گے کہ آپ کمنٹس میں بتائیے گا کہ وہ غدار ہے یا نہیں۔ تو چلیے تفصیل سے بات چیت کا آغاز کرتے ہیں۔ اگرچہ آنے والی قسط کے پہلے ٹریلر سے یہ بات بخوبی ظاہر ہو رہی ہے کہ وہ ایک غدار ہے، یعنی ہم بات چیت کر رہے ہیں ایل بائی کے حوالے سے کہ وہ ایک غدار ہے، اور اس کا مقصد یہی تھا کہ وہ قبیلے پر حکمرانی کر سکے، اور اس کے پیچھے کی وجہ تو ہم آپ کو 2 ہفتے پہلے ہی بتا چکے تھے، یا پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس حوالے سے ایک اندازہ یا خیال ظاہر کر چکے تھے کہ اگر ایل بائی غدار ہوتا ہے تو اس کی صورت کچھ یوں بنے گی کہ اسے یوں لگتا ہوگا کہ جس طرح عثمان غازی نے اپنے چچا دوندار کو مارا ہے، اسی طرح اس نے سنگرتکین کو بھی مارا ہوگا، یعنی اس کے دادا کو، اور وہ حکمرانی جو ایل بائی کے دادا کو حاصل ہو سکتی تھی اور پھر اس کے باپ کو اور پھر اس کے بعد ایل بائی کو، اس پر عثمان غازی نے قبضہ جمایا ہوا ہے، یعنی اس کا حق نہیں تھا بلکہ اس نے قبضہ گیری کی ہوئی ہے، اور اسی لیے اب وہ منگولوں کے ساتھ مل کر اس قبیلے پر حکمرانی کرنا چاہتا ہے اور حکمرانی کا خواب پورا کرنا چاہتا ہے۔ اسی لیے وہ غدار بھی ہے، اور اسی لیے اس نے منگولوں کا ساتھ بھی دیا ہے، اسی لیے عثمان غازی کو پکڑایا ہے، اور اسی لیے قبیلے کے اندر اس نے زہر پھیلایا ہے۔ لیکن دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو بہت سے ناظرین کا اب بھی یہ کہنا ہے کہ یہ سب کچھ ایک منصوبے کے تحت ہو رہا ہے، اور عثمان غازی کو ایل بائی کے بارے میں سب کچھ معلوم ہے، اور عثمان غازی کے کہنے پر ہی ایل بائی یہ سب کچھ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ لیکن اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایل بائی نے جو زہر دیا ہے اور اس کی وجہ سے بہت ساری اموات ہو گئی ہیں، تو اس کو پھر کیسے کور کیا جائے گا، یا اگر ایل بائی غدار نہیں ہے تو پھر ان بہت ساری موتوں کو کی وجہ یا بہانہ کیا قرار دیا جائے گا، اور ایسا کیا بہانہ ہوگا؟ اس کے لیے ہم ذرا اس سیزن کے شروع میں چلتے ہیں۔ جب ایل بائی کی آمد ہوئی تو اس نے جاسوس بن کر بورسا میں ذمہ داری نبھائی، اور پھر وہاں جب اورہان کی آمد ہوئی تو اورہان جب پھنس گیا تو اورہان کی جان بھی اس نے بچائی۔ اس کے علاوہ جب بالا خاتون اور دیگر خواتین پر صوفیہ نے حملہ کیا تو اس وقت عثمان غازی کو بالا خاتون پر ہونے والے حملے کے حوالے سے بھی اسی نے بتایا، اور پھر عثمان غازی آخری وقت میں آئے اور انہوں نے بالا خاتون کو بھی بچایا اور باقی خواتین کو بھی بچایا۔ اس کے علاوہ بیگم خاتون کو رہائی بھی دلوائی ہے، یعنی جب وہ کراچی کی جیل میں تھی تو اسی نے رہائی دلوائی۔ ان سب کارناموں کو ہم یہ کہہ کر رد کر سکتے ہیں، یعنی ان کا انکار کر سکتے ہیں کہ یہ سب کچھ دراصل اس لیے کیا جا رہا تھا کہ عثمان غازی کا اعتماد جیتا جا سکے۔ لیکن ان سب چیزوں کو اگر ہم ایک طرف رکھ دیں تو اس سے بھی پہلے ایک اور بہت بڑا واقعہ پیش آیا تھا، اور وہ واقعہ یہ تھا کہ جب شروع میں مقدس امانتیں چوری ہو گئیں اور وزیر کی اس خطے میں آمد ہوئی، تو اس وقت جب وزیر پر حملہ ہوا تو اس کی جان بچانے والا یہی ایل بائی تھا۔ یہ چیزیں ظاہر کرتی ہیں کہ ایل بائی دشمن یا جاسوس نہیں ہے، بلکہ وہ سفید داڑھی والوں کا ایک کارکن ہے اور اپنے دادا کا جانشین ہے، جس کے پاس جاسوسی کا ایک زبردست قسم کا منظم نیٹ ورک موجود ہے، اور اسی سے یہ بھی محسوس ہوتا ہے، یعنی ظاہر ہو جاتا ہے کہ ایل بائی جاسوس نہیں ہے بلکہ ایک دوست ہے۔ رحم جاتی ہے یہ بات کہ اس کے ہاتھوں زہر خورانے سے جو لوگ مرے ہیں، تو اس کے حوالے سے ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ تو اس حوالے سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ منگولوں کا خطرہ زیادہ بڑا خطرہ تھا، لہٰذا منگولوں کی جاسوسی کے لیے اور اس طرح کے ان سے نمٹنے کے لیے اگر چند لوگوں کو کی جان خطرے میں ڈالی گئی ہے، اس کو چھوٹا نقصان قرار دیا جا سکتا ہے، اور اس کے مقابلے میں ایک بڑے نقصان سے بچنے کے لیے یہ سب کچھ کیا گیا ہے۔ اس لیے ایل بائی نے کوئی زیادہ بڑا غلط کام نہیں کیا، آپ یہ بہانہ کر سکتے ہیں۔ لیکن اصل بہانہ اگر جاسوس نہیں ہے تو اس صورت میں ڈرامے والے پیش کریں گے، تو دیکھتے ہیں کہ وہ ڈرامے والے کیا پیش کرتے ہیں۔ اب ہم نے آپ کے سامنے دونوں خیالات، یعنی جاسوس ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں دلیل اور ثبوت کے ساتھ سب کچھ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ تو اب آپ کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کون سا خیال زیادہ بہتر محسوس ہوتا ہے، کیا ایل بائی دشمن ہے یا
اور جاسوس ہے یا پھر البائی دوست ہے اور ساتھی ہے؟ اپنے خیالات کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اور اب بات کر لیتے ہیں ٹریلر کی۔ تو ٹریلر میں جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ منگولوں نے قبیلے پر دھاوا بولا ہے اور پورے قبیلے کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ قبیلے پر حملے کی خبر ہمارے پاس ٹریلر آنے سے پہلے ہی آ چکی تھی، بس ہمارا یہ ارادہ تھا کہ آپ کو اگلی ویڈیو میں تفصیل سے بتائیں گے، مگر اس سے پہلے ہی ٹریلر آ گیا اور ہمارا جو پروگرام تھا وہ بڑھ گیا۔ لیکن لیک ہو کر صرف یہی خبر سامنے نہیں آئی، یعنی آپ یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ ہم نے یہ بات فضول ہی کر دی ہے کہ ہمیں پہلے سے پتہ تھا اور ہم آپ کو بتانے والے تھے اور مگر پھر ٹریلر آ گیا وغیرہ وغیرہ، تو اس بات کا یقین دلانے کے لیے ہم آپ کے سامنے ایک اور لیک ہونے والی خبر بھی سامنے رکھ دیتے ہیں۔ اور وہ خبر یہ ہے کہ منگولوں کے قبیلے پر ہونے والے حملے کے نتیجے میں مرکزی کرداروں میں سے کوئی ایک کردار زخمی بھی ہونے والا ہے۔ جی ہاں، کوئی ایک ایسا اہم کردار ہے جو زخمی ہونے والا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ وہ عثمان غازی کے سپاہیوں میں سے ہے یعنی مردوں میں سے ہے، یا پھر وہ بالا خاتون اور اس کے سپاہیوں میں سے ہے یعنی گونجا، ہولوفیرا، بیگم خاتون وغیرہ میں سے کون ہے۔ تو یہ تو ہمیں قسط میں ہی پتہ چل سکے گا اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہماری یہ لیک ہونے والی خبر جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہے وہ درست ہے یا نہیں ہے۔ اس کے علاوہ لیک ہونے والی خبروں کے بارے میں بات کرتے چلتے ہیں۔ ایک خبر یہ ہے کہ حلیمہ کی خبر پر 2-4 ویڈیوز اور تصویریں یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ مناظر مزید دکھائے جائیں گے۔ اس کے علاوہ منگولوں نے صرف قبیلے پر ہی حملہ نہیں کیا، ایک خبر یہ بھی ہے کہ انہوں نے سوغوت پر بھی دھاوا بولا ہے اور وہاں بھی کافی نقصانات پہنچائے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک لیک ہونے والی خبروں کے مطابق آنے والی قسط میں یا پھر آنے والی قسطوں میں لوہار صاحب بھی ایک بار پھر نظر آنے والے ہیں، یعنی وہی لوہار جو گزشتہ قسط کے شروع میں آپ کو نظر آئے تھے۔ ان خبروں کے علاوہ مزید بھی 2-4 خبریں ہیں، مگر آج کے لیے یہیں بریک لگاتے ہیں اور آنے والی ویڈیو میں ہم آپ کو مزید خبریں دیں گے انشاءاللہ۔ رہ جاتی ہے یہ بات کہ کولرش عثمان کی آنے والی قسط کب آئے گی، تو اس والے سے خبر سن لیجئے کہ اس ہفتے کولرش عثمان کی قسط نہیں آئے گی، یعنی جیسے اس ہفتے نہیں آئی ویسے ہی اگلے ہفتے بھی نہیں آئے گی، اور آنے والی قسط اب 15 تاریخ کو آئے گی، یعنی 15 جنوری کو آئے گی۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اور ہمیں کولرش عثمان کی آنے والی قسط کے لیے مزید 2 ہفتے انتظار کرنا ہوگا۔ اس کے علاوہ سلطان محمد فاتح کی بات کی جائے اگر، تو سلطان محمد فاتح کی اس ہفتے کی قسط تو نہیں آئی، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ نیا سال شروع ہو رہا تھا، لیکن اب اگلی قسط جو ہے وہ اگلے ہفتے یعنی 7 تاریخ کو جاری کر دی جائے گی۔ جہاں تک بات ہے سلطان صلاح الدین ایوبی کی، تو اس حوالے سے اب تک تو کوئی خبر سامنے نہیں آئی کہ اگلے ہفتے قسط آئے گی یا نہیں آئے گی۔ البتہ سلطان صلاح الدین ایوبی کا کردار نبھانے والے صاحب اوغور گنیش جو ہیں وہ چھٹیاں منا رہے ہیں، اور چھٹیاں ہونے کا مطلب یہی ہے کہ شوٹنگ نہیں ہو رہی، اور اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ ایک ہفتے کم از کم قسط نہیں آئے گی، اور پھر اس کے بعد اگلے ہفتے قسط آئے گی۔